बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, साद रिजवी की रिहाई के हवाले से हुकूमत ने अभी असूली फैसला किया है कि वो अपील में नहीं जाएंगे और ऑब्वियसली अपील का मामला था। हाई कोर्ट में ने अपना फैसला दिया कि इस नज़रबंदी को ख़त्म किया जाए और दूसरी तरफ सैकड़ों कारकुनान को भी रिहा कर दिया गया है। तकरीबन 1860 के करीब अफराद हैं जिन्हें रिहा किया जा चुका है और 98 सर मुकदमात हैं मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, और जिसमें साद रिजवी भी शामिल हैं। और साद रिजवी के हवाले से इस वक्त महकमा दाखिला पंजाब और दूसरी तरफ वजारत कानून से मशावरत जारी है, क्योंकि ये बात बारहा कही जा रही थी कि हम जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है तो हुकूमत कुछ नहीं करेगी। अगर किसी के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं और सीरियस नोयत के मुकदमात हैं तो इसका फ़ैसला अदालत फ़ैसला करे, हुकूमत के पास इसका कोई हल नहीं है। इस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा कि ये किन केसेस की वो बात कर रहे हैं। और राय साहब, दूसरी आज काबीना की मीटिंग और इजलास जो अंदर की कहानी है ये भी हम आपसे सुनेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कुछ हदायत जारी की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इत्तेहादियों से मुलाकात और फिर वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब भी करने जा रहे हैं जब पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जिसमें ऑब्वियसली तरीके लब्बैक पाकिस्तान का धरना था और फिर इसके जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की गई, और अब जो मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं, अब सारा फोकस उसके ऊपर होगा और फिर किस तरह काउंटर करना है अपोजिशन को। तो सबसे पहले राय साहब, साद रिजवी की रिहाई के हवाले से हुकूमत ने अब ये फैसला कर लिया और लोगों को रिहाई जो है वो अमल में आ रही है। इस पर भी रोशनी डालें अब तक की जो सूरत हाल है, और दूसरा सर ये भी बताएं कि ये जो 98 मुकदमात हैं इनकी क्या तफसीलात हैं, क्योंकि हुकूमत ने कहा कि अदालत फैसला करे कि लोगों को रिहा किया गया है, जिनके ऊपर मुकदमात हैं उनको रिहा नहीं किया गया। तो अब क्या लाइन ऑफ एक्शन अपनाया जाएगा खुसूसन साद रिजवी की रिहाई के हवाले से, क्योंकि मजीद केसेस भी लाउड स्पीकर एक्ट के तहत और फिर डराने धमकाने से मुतल्लिक इस तरह के भी मुकदमात शामिल किए गए हैं। जी राय साहब। देखिए आशफी साहब, हुकूमत की तो कोशिश ये है कि अब जो एग्रीमेंट हुआ है, जो मुआहिदा हुआ है, उस पर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान अमल करे। यानी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो अब नया स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट के मुताबिक तो हुकूमत ने इससे पहले जो मुआहिदा हुआ था तहरीके लब्बैक और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान, या आप कह सकते हैं कि तहरीके लब्बैक और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी भी हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है किसी भी मुल्क का, तो उन्होंने तो अपनी कमिटमेंट वो पूरी कर दी थी कि फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली के हवाले से जो एक करारदाद लाई जानी थी वो करारदाद पेश कर दी थी। अब मुफ्ती मुनीब साहब कहते ये हैं कि कोई भी मुतालबा ऐसा हमारा नहीं था तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि फ्रांसीसी सफ़ीर को बेदखल किया जाए या फ्रांस से पाकिस्तान का सफ़ीर जो है वो वापस बुलाया जाए। तो जब ये मुफ्ती मुनीब साहब अब खुद कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि सारा मामला ख़त्म हो गया है। अब उन्होंने ये कमिटमेंट भी करवा दी है तहरीके लब्बैक की क़यादत से कि वो दोबारा धरना नहीं देंगे, दोबारा लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, और वो अपनी ज़ुबान से ये कह रहे हैं, तहरीरी तौर पर इसको एक शक्ल दी गई है कि फ़्रांस के हवाले से जो सफारती ताल्लुकात के मामले पर ये एक कहते थे कि हमारे पास ये जवाज़ है लॉन्ग मार्च का, अब उस जवाज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी तरह जो आर्मी चीफ के साथ मीटिंग हुई थी उलमा के डेलीगेशन की, उसके मुतल्लिक भी ये बताया गया है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत को ये बावर करा दिया गया है उलमा की जानिब से भी कि फ़्रांस के साथ ताल्लुकात किस नौइयत के होंगे या हमारे दूसरे ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात की नौइयत किस किस्म की होनी चाहिए, ये फ़ैसला रियासत और हुकूमत करती है। ये नहीं हो सकता कि कोई जमात उठे, वो एहतजाज करे और उस एहतजाज के अंदर कोई दबाव में आकर हुकूमत किसी भी मुल्क के मुतल्लिक फ़ैसला करे कि उसके साथ किस तरह के सफारती ताल्लुकात होने चाहिए। ख़ास तौर पर फ़्रांस जैसा मुल्क जिसके साथ अगर पाकिस्तान ताल्लुकात ख़त्म करता है या ख़राब करता है, जिस तरह से तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का पहले एक जवाज़ था, तो उससे तो पाकिस्तान के रियासती मफादात को बहुत नुकसान पहुँचेगा और हमारी मईशत को भी नुकसान पहुँचेगा। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से ये एक मैसेज कन्वे किया गया था, और वो मैसेज यही था कि ऐसे जो इनके कारकुन हैं
جن کے اوپر صرف اتنا الزام ہے کہ یہ مظاہرے کے اندر آئے تھے اور دھرنے میں شریک ہوئے تھے، تو ایک جذبہ خیر سگالی کے تحت ان کے اوپر تو مقدمات ختم کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس کے بدلے تحریک لبیک کے قائدین نے بھی ابھی تک پازیٹیولی رسپونڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنا دھرنا لے کر واپس چلے جائیں گے، اور وزیر آباد میں جہاں یہ دھرنا موجود تھا وہاں سے انہوں نے پارک میں منتقل کر دیا ہے۔ لیکن جو ایسے کارکن ہیں جنہوں نے پولیس کی جانیں لی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک اور لاش وہاں سے ملی ہے دھرنے کے مقام سے، اور یہ بڑا پراسرار معاملہ تھا، کیونکہ یہ جو لاش اب ملی ہے یہ ایک سفید سی چادر میں بتایا گیا لپٹی ہوئی تھی، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لاش کس کی ہے، بڑا ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ بعد میں جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک ہیڈ کانسٹیبل کی لاش تھی، اور پولیس کا دعویٰ یہ ہے اور پولیس کا الزام یہ ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ یہ ہیڈ کانسٹیبل جو ہیں ان کی وردی اتار کر ان پر تشدد کیا گیا، اور بعد میں ان کو ایک سفید چادر میں لپیٹ کر ان کی لاش کو وہاں پھینک دیا گیا، اور یہ تحریک لبیک کے کارکنوں نے کیا۔ تو جن لوگوں نے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں تو کیا ریاست کو ان کو معاف کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ریاست ان کو معاف نہیں کرے گی، اور یہی میسج دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنے ہیں ان کو چلایا جائے گا آگے، پھر اس کے بعد عدالتیں فیصلے کریں گی کہ یہ دہشت گردی کے مقدمات ان پر ٹھیک بنے ہیں یا غلط بنے ہیں، یا پولیس کا موقف ٹھیک تھا، یا تحریک لبیک کے کارکن جن کے اوپر یہ مقدمات ہوں گے جب ان کی قانونی ٹیمیں ان کا کوئی موقف ثابت کریں گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو اس حوالے سے تو ایک کلیئرٹی ہے۔ دوسرا، تقریباً کوئی 1800 سے زائد ان کے کارکن پہلے مرحلے میں رہا کر دیے گئے۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے پہل کی گئی، حالانکہ ابھی تک انہوں نے دھرنا ختم نہیں کیا، لیکن حکومت نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائزلی یہ کوشش کی کہ ایک تشدد کی صورتحال پیدا نہ ہو، تو چلیں کسی طریقے سے ان کو، ہیں تو یہ بھی پاکستانی، تو ان کو ہم واپس کہیں کہ آپ چلے جائیں۔ تیسرا، جو سعد رضوی کا معاملہ ہے، اس پر حکومت پہلے ہی یہ کنوے کر چکی تھی کہ یہ معاملہ قانون کے مطابق ہی حل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے تو پھر یہ عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں۔ جو حکومت کے پاس آپشن تھا کہ وہ کسی اپیل میں نہ جائے رہائی کے خلاف، تو حکومت اپنا وہ آپشن ایکسرسائز کرے گی۔ جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، اس نے تو اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دیا ہے، لیکن اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہاشمی صاحب کہ اب یہ جب دھرنا ختم ہو جائے گا، حکومت ان کے کارکن بھی رہا کر دے گی، پروبیبلی سعد رضوی بھی رہا ہو جائیں، اور جیسے مفتی منیب صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک کے قائدین نے بھی یقین دہانی کروا دی ہے، حکومت نے بھی یقین دہانی کروا دی ہے کہ ان کو جو کالعدم کا ان کا سٹیٹس ہے وہ ختم کیا جائے گا، اور تحریک لبیک بھی ذمہ دارانہ آگے طرز عمل اختیار کرے گی، تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ کیونکہ اگر تو تحریک لبیک پاکستان ایک ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرتی ہے مستقبل میں، تو پھر ان کو پرامن سیاست کی اجازت دینی چاہیے، لیکن اگر یہ ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار نہیں کرتے تو پھر فواد چودھری والی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سنی تحریک بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ کتنی ایک پرتشدد جماعت تھی، بالکل ایم کیو ایم کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نقش قدم پر وہ چل پڑی تھی، جس طرح کہ الطاف حسین کے دور میں ایم کیو ایم تھی، اور قتل و غارت ہوتی تھی، وہاں پہ بھتہ خوری ہوتی تھی، اور مذہب کا نام لے کر وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کتنا فتنہ فساد پھیلایا گیا۔ تو بعد میں دیکھیں سنی تحریک آہستہ آہستہ بالکل پس منظر میں چلی گئی۔ تو ایسی جماعتیں جو تشدد کے نظریہ اپناتی ہیں اور تشدد کے نظریے پر سیاست کرتی ہیں، ان کو عوامی پذیرائی بھی نہیں ملتی۔ تو اگر تحریک لبیک پاکستان کو پہلی مرتبہ پذیرائی ملی تھی تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ صرف یہ تشدد کے ذریعے کوئی اپنا نظریہ مسلط کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو اس بات سے سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو ایکسٹریم رائٹ ونگ کی جماعتیں ہیں، یعنی جو انتہا پسندی کے نظریات کا پرچار کرتی رہی ہیں، ان کو ووٹ نہیں ملتے۔ وہ مذہب کارڈ آ کر سڑکوں پہ تو استعمال کرتی رہی ہیں، ریاست پاکستان کے لیے وقتاً فوقتاً مشکلات تو پیدا کرتی رہی ہیں، لیکن آخر میں ہوا یہ کہ وہ ساری جماعتیں ان کا نام مٹتا چلا گیا۔ تو اس لیے عملی طور پر ان کو اگر سیاست کرنی ہے تو پرامن طریقے سے سیاست کرنی ہوگی، اور پرائم منسٹر عمران خان اور حکومت کی جانب سے بھی ان کو یہی پیغام ہے کہ آپ نے کوئی ریڈ لائن جو ہے وہ اب کراس نہیں کرنی۔ اگر آپ سرخ لکیر کو عبور کریں گے تو پھر ریاست حرکت میں آئے گی اور ریاستی قانون حرکت میں آئے گا۔
राय साहब, ये जो आपने बात कही ना कि उन लोगों का क्या है जो शहीद हो गए, और जिससे आपने ये बात बताई हमारे व्यूअर्स को कि एक लाश मिली है और ये किसी कांस्टेबल की लाश है। तो आप जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं और जिस झंडे को हम सब ने पकड़ा हुआ है, सर ये तालीमात तो नहीं है। बहुत ही अच्छा होता कि लोग अगर आपने किसी को पकड़ भी लिया था, यानी मार-धाड़ जब चल रही है, तो हमने माज़ी में भी राय साहब ऐसा देखा है कि लोग पकड़ लेते हैं और फिर आप छोड़ देते हैं, लेकिन कपड़े उतार कर तशद्दुद करना, और फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि पुलिस ने खुद किया हो, ये किसी ने तो सर किया है ना। ये कोई ना कोई तो तखरीबकारी अनासिर इसी के अंदर मौजूद थे। तो राय साहब 5 लोग शहीद हो गए, और अगर ये भी सही है तो फिर 6 लोग शहीद हो गए। तो सर इसका कौन ज़िम्मेदार है? तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ज़िम्मेदारी उठाएगी इसकी? क्योंकि जो सड़क पर जो पत्थर खा रहा है या जो शहीद हो गया, वो तो सर आम बंदा है। जिन लोगों की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है, अब वो जो मुतालबा था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, वो लोग जो भेजे गए या जिन्होंने ब्रिज का काम किया, अब उनके बयान भी सामने आ गए, जनाब कभी ऐसा मुतालबा ही नहीं किया गया। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें और हमारे व्यूअर्स को ये ज़रूर बता दें कि सर अब क्या होगा? क्या ये कौम से माफ़ी माँगेंगे? क्या वो 5 या 6 लोग जो शहीद हुए हैं, उनसे माफ़ी माँगेंगे? या फिर ये भी क्लेम करें या बताएँ अगर इनके कुछ लोग शहीद हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं? क्योंकि अभी तक राय साहब खबरें दूसरी तरफ से तो कोई ऐसी नहीं आई कि लोग ज़ख्मी हुए। सिर्फ़ जो नंबर्स आए हैं, वो पुलिस के सिर्फ़ नंबर्स हमारे सामने आए हैं। देखिए आशफी साहब, ये वही पुलिस वाले हैं जिनकी शहादतें हुई हैं कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन प्रोग्राम होते थे, मिसाल के तौर पर ईद मिलादुन नबी के हवाले से अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है या इनका लाहौर मरकज़ में कोई इज्तिमा वगैरह हो रहा है, तो ये पुलिस वाले इनकी हिफाजत पर मामूर होते थे कि कोई शरपसंद, कोई दहशतगर्द वहाँ पे कोई बम वगैरह ना फोड़ दे, कोई दहशतगर्द हमला ना हो जाए, कोई फायरिंग का इंसिडेंट नहीं ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मजहबी इज्तिमात के अंदर भी इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे हैं। इनका जो लाहौर का मरकज़ है, उसकी हिफाजत पर भी पुलिस वाले मामूर रहे हैं। और अब अगर इनके धरने के दौरान इनके कुछ ऐसे कारकुन जिन्होंने असलहा इस्तेमाल किया, जिनके मुतल्लिक हुकूमत कहती है कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, और उन्होंने इन पुलिस वालों को शहीद किया, तो ये तो तहरीक लब्बैक के कायदीन की पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है कि ऐसे कारकुनों को आइडेंटिफाई करें, खुद उनको हुकूमत के हवाले करें और बताएं कि हम एक ज़िम्मेदार क़यादत हैं, हमारी कोई इनको शय नहीं थी, हमारी जानिब से कोई हदायत नहीं थी कि आपने इस तरह का पुरतशद्दुद तर्ज़ अमल अख्तियार करना है। लेकिन अगर तहरीक लब्बैक की क़यादत इनको बचाने की कोशिश करेगी और अगर ये कोशिश करेगी कि इनके ऊपर भी मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, तो इसका मतलब ये होगा कि तहरीक लब्बैक की क़यादत ने खुद इनको कहा था कि आपने पुलिस वालों पर हमले करने हैं। क्योंकि अगर आप ये 6 जो हमारे पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, अगर आप इनके कातलों को माफ़ कर देंगे, तो इसका मतलब तो ये होगा कि फिर ये रियासत जो है आपकी ब्लैकमेल हो गई है। इसका मतलब ये होगा कि कल दोबारा से आपका कोई पुलिस वाला, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे का एहलकार इतनी जुर्रत नहीं करेगा कि वो जाकर इस तरह के पुरतशद्दुद धरनों को रोके, क्योंकि उसको मालूम होगा कि मुझे यहाँ शहीद कर दिया जाएगा और रियासत मेरे पीछे खड़ी नहीं होगी, कोई मेरे जो वर्सा हैं उनको इंसाफ नहीं दिलाएगा। तो एक तो वो जो पैकेज वगैरह इन्होंने हुकूमत ने इजाफा किया है कई गुना शोधा के पैकेज में, तो वो तो चले एक ठीक है, मस्बत अमल है। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे अनासिर जो कि बराह रास्त पुलिस पर हमलों में मुलव्विस थे, जिन्होंने पुलिस वालों की जानें ली हैं, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं वो लाजमन चलें। और इसी वजह से हुकूमत ने ये फैसला भी किया है कि उनको इस तरह से नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि अगर उनको भी इस तरह से जाने दिया गया तो इसका मतलब ये होगा कि फिर कोई और जत्था उठेगा, वो 400-500 लोग इकट्ठे करेंगे, 2-4 पुलिस वालों को शहीद करेंगे। यहाँ तक कि आप देखें कि ये तो ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि वज़ीराबाद में तो रेंजर्स के और मुजाहिरीन के दरमियान भी झड़पें हुई हैं। रेंजर्स के पास गोली मारने का अख्तियार भी था, रेंजर्स के पास ये अख्तियार भी था कि बगैर वारंट वो किसी को गिरफ्तार कर लें। तो अगर ये झड़पें ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा पैमाने पर हो जाती और खुदा न खास्ता इस तरह का नुकसान भी हो जाता कि रेंजर्स के जवान भी, जैसे हमारे पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं, वो भी शहीद होते, तो फिर रियासत आपकी कहाँ खड़ी होती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो बार बार ये कहते हैं
کہ پرامن طریقے سے اگر یہ اپنے مطالبات قانون کے دائرے میں رہ کر منوائیں گے تو ہم قانون کے دائرے میں جو مطالبات ہیں وہ مانیں گے، لیکن اگر یہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھول جائیں کہ میں ان سے یا کسی اور سے بلیک میل ہوں گا۔ تو حکومت کا ابھی تک تو فیصلہ یہ ہے کہ ان کارکنوں کے خلاف مقدمات ختم نہیں کیے جائیں گے جنہوں نے پولیس والوں کی جانیں لی ہیں۔ البتہ جو ویسے شریک تھے اس مظاہرے میں اور اس دھرنے میں، جیسے آپ نے کہا کہ لاؤڈ سپیکر ایکٹ وغیرہ، اس طرح کے جو مقدمات ہیں وہ گریجولی ختم کر دیے جائیں گے۔ رائے صاحب، آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کی بات کی اور کابینہ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ماضی میں ہم یہ بھی اپنے پلیٹ فارم سے بات آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ آپ تو شاید اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن آج پرائم منسٹر نے بھی وہی بات کہی ہے جو میں کہتا رہا ہوں کہ جناب اس سینسٹیو معاملے کے اوپر کوئی بیان بازی نہیں کی جائے گی اور کوئی بھی منسٹر اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کرے گا کیونکہ معاملہ سینسٹیو ہے۔ ایک تو یہ بات اصولی طور پر کہہ دی گئی ہے اور دوسری طرف اب قوم سے خطاب بھی کریں گے پرائم منسٹر اور بتائیں گے کہ معاہدہ کیا ہوا، کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے کافی زیادہ پریشر بھی ہے اور وہ بار بار اپنے جو ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو انہوں نے شاید یہ ایک ڈیفنس لائن ہے ان کی کہ وہ حکومت کو آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا اس کے حوالے سے ہمیں بتایا جائے۔ حالانکہ اپوزیشن چاہتی تو ایک برج کا کام کر سکتی تھی اور آفر کر سکتی تھی اپنی سروسز کو کہ اس پورے معاملے پہ وہ ایک پازیٹیو رول ادا کرتی، دھرنے والوں سے بات کرتی، تحریک لبیک پاکستان والوں سے بات کرتی اور اپنا انفلوئنس استعمال کرتی۔ ایسا نہیں ہوا۔ تو رائے صاحب، کابینہ کی میٹنگ، کیا فیصلے اس کے علاوہ بھی کیے گئے ہیں کیونکہ ہدایت جاری کی گئی ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر کی جانب سے اب جو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اب چونکہ معاہدہ ہو چکا ہے، معاہدہ ہونے کے بعد کوئی سٹیٹمنٹس وغیرہ، کوئی بیانات وغیرہ جاری نہ کیے جائیں جس سے کوئی یہ تاثر بنے کہ حکومت اس معاہدے کی پاسداری نہیں کرے گی۔ جو کچھ تاثر یہ ہے کہ کچھ بیانات، خاص طور پر فواد چودھری کے بیانات، ان کی وجہ سے کوئی یہ معاہدہ نہیں ہو پا رہا تھا یا اس کی وجہ سے کوئی معاملات خراب ہو رہے تو وہ تاثر مکمل طور پر غلط ہے، کیونکہ کوئی فواد چودھری کے سٹیٹمنٹ کے بعد انہوں نے یہ دھرنا دینے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ فواد چودھری کے بیان کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی کمٹمنٹ ختم کریں گے، اپنی کمٹمنٹ توڑیں گے، یعنی وہ کمٹمنٹ جس کے تحت انہوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ہمارے مطالبات حکومت مان چکی ہے اور ہمارے مطالبے کے اوپر ایک قرارداد قومی اسمبلی میں پیش بھی کی جا چکی ہے۔ فواد چودھری نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا جس کے اوپر کہیں کہ اچھا اب فواد چودھری نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے تو اب تو ہم لازمی دھرنا دیں گے۔ تو فواد چودھری نے تو ریاست کی مضبوطی کا پیغام دیا تھا، انفارمیشن منسٹر ہیں، اور جب وہ ریاست کی مضبوطی کا پیغام بار بار دے رہے تھے تو یہ نہیں ہو سکتا ہاشمی صاحب کہ وہ سارے پیغامات خود ہی دے رہے ہوں۔ ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنا بھی ذاتی موقف بھی ہوگا، لیکن وہ پرائم منسٹر عمران خان سے، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں اس وقت ملک کے، ان سے بھی رہنمائی لے رہے ہوں گے۔ تو جب تک وہ سخت پیغام دینے کی ضرورت تھی اس وقت تک وہ پیغامات دیے گئے۔ جیسے آج کل کرکٹ کا سیزن چل رہا ہے تو جب آپ کو آہستہ کھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ آہستہ کھیلتے ہیں، وکٹیں بچاتے ہیں۔ جب آپ کو چوکے چھکے لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی پاور پلے چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر پاور پلے میں آپ اپنا ایک فائری سپیل بھی کرتے ہیں، بیٹنگ کا بھی اور باؤلنگ کا بھی۔ تو اسی طرح فواد چودھری کے سٹیٹمنٹس کی جب تک ضرورت تھی انہوں نے دیے، ایک سخت پیغام دیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میرے جو ذرائع ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عسکری قیادت کی جانب سے بھی، خاص طور پر ISI کی جانب سے بھی سعد رضوی صاحب کو اور جو تحریک لبیک کے دیگر قائدین ہیں ان کو یہ سخت پیغام دیا گیا تھا کہ ہماری ایک سرخ لکیر اور ایک ریڈ لائن یہ ہے کہ آپ لوگ وزیر آباد کراس نہیں کریں گے۔ اگر آپ وزیر آباد کراس کریں گے، یہ لانگ مارچ وہاں سے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کے خلاف ایکشن ہوگا۔ تو یہ جو ریاست نے مل کر، ریاست کے ستونوں نے یعنی حکومت نے بھی اور پھر پاک فوج کی جانب سے بھی یہ پیغام دیا گیا تھا اور رینجرز کی ڈپلائمنٹ بھی کی گئی تھی، تو یہ پیغام جانے کے بعد یہ معاہدے پر واپس آئے ہیں کہ ہم معاہدہ کر لیں گے۔ اگر حکومت اس وقت یہ سٹیٹمنٹس نہ دیتی، یہ مضبوطی نہ دکھاتی، کمزوری دکھاتی، تو آپ دیکھتے کہ یہ وزیر آباد سے کس طرح سے وہاں سے ساری رکاوٹیں ہٹا کر، کرینوں کے ذریعے سارے کنٹینر ہٹا کر، ان کے پاس وہ پھٹے بھی موجود تھے جو خندقوں کے اوپر لگا کر ان کو پل کے طور پر انہوں نے استعمال کرنا تھا، اور وہ ساری خندقیں انہوں نے عبور کر کے یہاں پہ آ جانا تھا فیض آباد میں، اور اسلام آباد، راولپنڈی میں جو یہاں کے شہری ہیں ان کو بھی مشکلات درپیش آتی اور ساتھ پوری عالمی برادری بھی پاکستان کا تماشا دیکھتی۔ تو اس وقت تک جب تک ریاست کی مضبوطی کا پیغام دینا تھا دیا گیا۔ اب چونکہ معاہدہ ہو گیا ہے
تو اب یہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس معاہدے کے بعد کوئی اس طرح کے سٹیٹمنٹس نہ دیے جائیں جس سے یہ معاہدہ خراب ہونے کا کوئی خدشہ ہو. اس کانٹیکسٹ میں پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ اب یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے اور اس کے اوپر اب وزراء وغیرہ بیانات نہ دیں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان خطاب کرنے والے ہیں، تو یہ ان کا خطاب 1-2 دن پہلے ڈیو تھا. پھر اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ چلے علماء کرام سے ایک ملاقات کرنے کے بعد ایک مرتبہ تحریک لبیک کا موقف سن لیا جائے. تو اس نکات کے 2-3 جو خطاب کے 2-3 نکات ہیں وہ بڑے اہم ہیں. ایک تو دیکھیں، پرائم منسٹر عمران خان پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا پر بات کی اور پھر امریکہ میں اسلامو فوبیا کے معاملے پر ایک کانفرنس کروا دی. اور وہ کانفرنس پاکستان نے، ترکی نے، ملیشیا نے مل کر ہوسٹ کی اور اس کے اوپر بہت سی قوتیں پاکستان سے ناراض بھی ہوئیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے وہ کانفرنس کروا دی. اس کے بعد پرائم منسٹر نے UNGA میں، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں 3 خطابات کیے اور تینوں مرتبہ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو توہین آمیز خاکے بنائے جاتے ہیں یا جس طرح سے جان بوجھ کر ان کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس معاملے کو بڑے مدلل انداز میں اٹھایا اور بتایا کہ اس سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل آزاری کریں گے، اصل میں وہ لوگ ایک طرح سے لوگوں میں اشتعال پھیلا کر اپنے لیے بھی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے امن کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے ہولوکاسٹ کے حوالے دیے اور ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کے 10 سے زائد ممالک میں اگر آپ ہولوکاسٹ کے اوپر کوئی تنقید کریں یا آپ یہ کہیں کہ یہ ایونٹ اس طرح نہیں ہوا تھا جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، تو وہاں پر باقاعدہ سزائیں مقرر ہیں. تو یہ سارے جو نکات ہیں یہ پرائم منسٹر بار بار انٹرنیشنل فورمز پر، جہاں کسی پاکستانی پرائم منسٹر کی اس سے پہلے جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس طرح سے بات کرے اتنے کھل کر، تو پرائم منسٹر عمران خان ان سارے انٹرنیشنل فورمز پر یہ بات کر چکے ہیں. دوسرا، پاکستان کے اندر ایک جو ان کا ویژن ہے کہ میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے، اس حوالے سے جو ان کے اقدامات ہیں وہ اپنے اقدامات بھی بتائیں گے. اور ایک ہم سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے بہت بڑا ادارہ بھی بنایا، ایک اتھارٹی بنائی ہے، دنیا بھر سے جو اسکالرز ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کیے جائیں گے. تو پھر باقی کیا ایسا مطالبہ رہ جاتا ہے تحریک لبیک پاکستان کا کہ پاکستان کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا نظام مصطفیٰ رائج نہیں کیا جا رہا جس طرح کا وہ چاہتے ہیں. تو وہ فیصلہ نہیں کریں گے ان کے 10-20 ہزار کارکن، ادھر جو 22 کروڑ عوام ہیں وہ فیصلہ کریں گے اور ان کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ فیصلہ کریں گے. اور پرائم منسٹر عمران خان کو جو ووٹ دے کے لوگوں نے بھیجا ہے پارلیمان میں اور اس کے بعد پرائم منسٹر بنایا ہے، تو پرائم منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاملہ آگے کیسے چلے گا. بہت شکریہ ویورز، یہ ہمارا 2 ٹوک تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.